أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر. ولا یحسبن، اور ہرگز خیال نہ کرے، گمان نہ کرے، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل سے کام لیتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے. یہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بدتر ہے. سیطوقون، ان کو توق ڈالا جائے گا، ما، اس مال کا، بخلوا بہ، جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، یوم القیامت، قیامت کے دن. قیامت کے دن اس مال کا توق انہیں ڈالا جائے گا جس مال میں انہوں نے بخل کیا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی میراث. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتے ہیں. بخل حرام ہے، اور بخل کا جو حرام بخل ہے کہ آپ کے مال میں جو فرض ہے، جو واجب ہے، جہاں خرچ کرنا، مال کو لگانا، وہ آپ نہیں کر رہے ہوں تو یہ بخل کہلاتا ہے اور یہ حرام. جیسے مال ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. مال ہے، آپ پر قربانی واجب ہے، آپ نے قربانی نہیں کی. مال ہے اور آپ پر حج فرض ہے، آپ نے حج نہیں کیا. مال ہے اور اسی کے مطابق آپ نے اپنے بیوی، بچوں اور جو آپ کے زیر کفالت ہے ان پر خرچ کرنا تھا، آپ نے خرچ نہیں کیا. یہ بخل کہلاتا ہے اور یہ حرام. عموماً بخل کا اطلاق ویسے بھی ہوتا ہے جو عام نفلی صدقات جو نہ کر لیں اسے بھی بخیل کہا جاتا ہے، لیکن وہ بخل نامناسب ہے، حرام نہیں ہے. جیسے کسی کے مہمان نوازی کرنا، یہ ایک مستحب عمل ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، بہت اچھا وصف ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت ہے، کار ثواب ہے. نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اور اسی طرح نفلی صدقات ہیں تو وہ ایک کار ثواب مستحب ہے، کرتے ہیں تو اچھی بات نہیں. تو وہ بخل حرام نہیں ہے. بخل حرام یہ ہے کہ آپ کے مال میں شریعت کی طرف سے جہاں جہاں خرچ کرنا آپ پر فرض تھا یا واجب تھا وہاں آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ حرام. اور ایک ہے شح. شح وہ بخل کی پھر بدترین صورت ہے کہ انسان وہ مال خرچ بھی نہ کر لیں، جہاں خرچ کرنا فرض یا واجب تھا وہاں خرچ بھی نہ کر لیں، ساتھ ساتھ میں اس کے بڑھانے کی فکر میں بھی ہو، تو یہ شح ہے. اور یہ پھر بخل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور یہ شح، جس کا ترجمہ بھی ہم بخل ہی کرتے ہیں، یہ دونوں ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتے. کوئی انسان بخیل بھی ہو اور مومن بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو وہ والا بخل مراد ہے کہ جو جہاں خرچ کرنا اس پر فرض ہے
وہاں خرچ بھی نہیں کر رہا اور ساتھ میں وہ اسی فکر میں ہے کہ کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے میرا مال بڑھتا رہے، تو یہ حرام۔ تو بہرحال یہود کے اندر یہ بری صفت تھی کہ وہ بخیل تھے، اور وہ ان احکامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کیے ہیں، تو یہ احکامات وہ ان پر بہت شاق گزرتے تھے، بلکہ اگلی آیت میں جیسا کہ مذکور ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ان احکامات کا مذاق اڑایا۔ تو بہرحال یہ ان میں تھا بخل۔ تو یہ ایک مومن کے اندر ایسا بخل نہیں ہونا چاہیے جو بخل حرام ہے۔ تو یہ اس آیت میں ہے کہ اس کو جس مال میں اس نے بخل کیا اس کا توق بنایا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اس مال کو ایک اژدہے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیں گے، اور اژدہے کی ایک صورت دے دیں گے اس مال کو، اور وہ اس کے گلے میں قیامت کے دن وہ ڈالا جائے گا، وہ اژدہا جو اسے ستاتا رہے گا اور اس کو ڈنگ مارتا رہے گا۔ یہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی کہ اسے یطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہو اور اس قابل بنایا ہو کہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، اس قابل بنایا ہو کہ حج آپ پر فرض ہے، اس قابل بنایا ہو کہ قربانی آپ پر واجب ہے، تو یہ تو خوش ہونا چاہیے ایک انسان کو کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں زکوٰۃ ادا کر لوں، اس قابل بنایا کہ میں قربانی کر لوں، اس قابل بنایا کہ میں حج کر لوں۔ چیز آئے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھائی میں زکوٰۃ کیوں ادا کر لوں، یا میں قربانی کیوں کر لوں، یا میں حج کیوں کروں۔ یہاں اللہ نے اشارہ دیا کہ آتاہم اللہ من فضلی، یہ مال بھی اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ ذاتی مال ہوتا پھر بھی اللہ کے حکم کو اس نے ماننا ہی ماننا تھا، لیکن ذاتی مال نہیں ہے اس کا، وہ اللہ نے دیا ہے۔ کہ کسی کو مال دینا کسی کو نہ دینا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ ایک انسان جس کے بعد مال ہے اور دوسرا انسان بالکل کنگال ہے، غریب ہے، اور دونوں صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی برابر ہی ہوتے ہیں، اور صحت کے اعتبار سے بھی برابر ہوتے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے بھی برابر ہوتے ہیں، لیکن ایک امیر ہوتا ہے اور ایک غریب ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھار غریب صلاحیت کے اعتبار سے، اہلیت کے اعتبار سے کئی گنا بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد مال نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر ہوتا تو پھر اہلیت تو اس دوسرے میں زیادہ تھی، اس کے بعد مال کیوں نہیں ہے؟ یہ محض اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ کا دیا ہوا ہے اور پھر اللہ نے اس میں ایک تھوڑی سی مقدار، پورا انہی کا دیا ہوا ہے، چاہتے تو کہتے کہ سارا مال تم خود خرچ ہی نہیں کر سکتے ہو، جو کچھ ہے وہ میرے راستے میں ہی لگا لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ صرف یہ فرض کر دیا کہ ہاں سال بھر اس کو استعمال کر لو، سال کے بعد اگر وہ مال ایسا ہے جو زکوٰۃ والا ہے تو اس میں جو ہے نا 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کر لیں، سال میں ایک بار قربانی آتی ہے، ایک حصہ آپ قربانی کا کر لیں، حج زندگی میں ایک ہی بار کرنا ہے، ایک بار حج کر لیں، وہی فرض ادا ہو جائے گا۔ وہ بھی اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ مومن تو نہیں ہوئے۔ تو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہوگا، نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہوگا، کیونکہ قیامت میں ان کے لیے وبال بنے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا اس کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث، یعنی یہ سارا آسمان اور زمین اور اس میں جتنے خزانے ہیں وہ اللہ کے پاس ہی پیچھے رہ جانے ہیں، انسان نے تو مر جانا ہے۔ تو جب یہ اللہ کے پاس پیچھے رہ جانے ہیں اور آپ نے مر کر چلے جانا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کے رضا کی خاطر اس کو خرچ کر لیں، تو ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔
اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو یہ مال تو اللہ کو رہ جائے گا، لیکن آپ کو ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو جب یہ اللہ کے پاس ہی رہ جانا ہے اور آپ لے کر نہیں جا سکتے ہیں تو پھر ثواب کی نیت کر لو تاکہ آپ کو ثواب تو مل جائے۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا مال ہے اور کون اپنے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتا ہے اور کون خرچ نہیں کرتا۔ اس سب کا اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے، اور اللہ سے کوئی مفر بھی نہیں ہے، اور اللہ کو جواب دہی بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔